یہ بات یاد رکھو، جو کچھ تم دیے گئے ہو، فما اوتی، تم جو کچھ دیے گئے ہو، من شیء، کوئی بھی چیز، فمتاع الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. یعنی قیمتی سے قیمتی چیز تم کو دنیا میں دی گئی، سونے کے پہاڑ دے دیے گئے، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگا دیے گئے. کوئی چیز ہلکی ہو یا بھاری ہو، وزنی ہو یا بے قیمت ہو، کوئی بھی چیز تم کو دی جائے دنیا میں تو وہ دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی تک محدود ہے. اس کا فائدہ دنیا کی زندگی تک ہے، وہ آگے تک قائم نہیں رہے گی. قیامت کے دن اٹھو گے نبی علیہ السلام کے حدیث کے مطابق، حفاتن عوراتن بہما، ننگے پاؤں، ننگے بدن، خالی ہاتھ. وہ خزانے کہاں گئے؟ دنیا میں رہ گئے. جو تمہیں دنیا میں دیا جا رہا ہے یاد رکھو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اس کا فائدہ دنیا کی زندگی تک ہے. اور آخرت کا معاملہ، وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ کے پاس ہے آخرت کے خزانے، وہ انتہائی بہترین اور سب سے بہترین، وابقیٰ، اور خوب باقی رہنے والے. ان کے لیے زوال نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے. وہ نعمتیں بہتر سے بہتر اور خوب باقی رہنے والی. دنیا میں تمہیں بہتر سے بہتر شے مل جائے، خزانے مل جائیں، مگر ہمیشہ نہیں رہیں گے. تہی دست اور تہی دامن قبر میں اترو گے. نبی علیہ السلام کی حدیث، یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں میت کے ساتھ ساتھ چلتی. جب قبرستان اس کو لے جایا جا رہا، تین چیزیں چلتی، اہلہ و مالہ و عملہ. ایک اس کا اہل، دوسرا اس کا مال. مال چلنے کے دو معنی ہیں. ایک یہ کہ جن عرب کا پہلے ایک دستور تھا، کوئی بڑا تاجر مرتا جس کے پاس جانور ہوتے، گھوڑے اور اونٹ ہوتے، تو وہ بھی جنازے میں ساتھ ساتھ لوگ لے جاتے تھے تاکہ دنیا دیکھے یہ بڑا مالدار بندہ تھا. یا مال چلنے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ کئی لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں مالی تعلق سے. انسان دیکھتا ہے فلاں آ رہا ہے، اس کا بھائی تھا، چلو بھائی آتا ہے، رشتہ دار آتا ہے، فلاں بندہ کیوں آ رہا ہے، فلاں تاجر کیوں آ رہا ہے، اس کا اس سے تجارتی تعلق تھا. گویا مال بھی ساتھ چل رہا ہے اور عمل بھی. یرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ جاتی ہیں، اہل بھی اور مال بھی. کبھی کسی وارث نے کہا کہ بڑی محنت سے اس نے مال کمایا، اتنا مال اس کا قبر میں اس کے ساتھ دبا دو، ایک درہم بھی نہیں چھوڑتے. سارا تقسیم ہوتا ہے ورثاء میں، وہ اللہ کو حساب دے رہے اور مال ورثاء میں تقسیم ہو رہے. تو دنیا کا مال دنیا میں رہ جائے گا، حساب دینا پڑے گا. بقول علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر المومنین، ان سے پوچھا گیا کہ دو لفظوں میں دنیا کی حقیقت بتاؤ، دو لفظوں میں. تو کیا فرمایا انہوں نے؟ فرمایا کہ حرامها عذاب و حلالها حساب. اگر دنیا کماؤ کے حرام طریقے سے تو عذاب ہوگا، اور اگر کماؤ کے حلال طریقے سے تو حساب ہوگا. ہر لحاظ سے مشکل ہے. حلال طریقے سے کماؤ کو حساب دینا پڑے گا، حرام طریقے سے کماؤ کے عذاب جھیلنا پڑے گا. تو یہ دنیا کا معاملہ سارا. تو دنیا میں تمہیں جو بھی دیا جائے وہ دنیا کا فائدہ، ایک معمولی سا فائدہ، چند دنوں کا فائدہ، چند گھڑیوں کا فائدہ. وما عند اللہ خیر وابقیٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہترین، سب سے بہترین اور انتہائی باقی رہنے والا ہے.